بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی ھذا قلنا اذا حلف لا يشرب الماء يحنث بشرب ادنى قطرة منه ولو نوى به جميع میاہ العالم صحت نیتہ۔ اور اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہوئے، مذکورہ ضابطہ کے بنا پر۔ مذکورہ ضابطہ کیا؟ کہ اس میں جنس ادنیٰ فرد کو شامل ہوتا ہے اطلاق کے وقت، سمجھ رہے ہیں؟ اور کل فرد کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ ضابطہ پیچھے گزر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضابطہ کہاں سے نکلا تھا، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ پہلے مثال میں تو اتنی سی بات کافی ہو جائے گی، کون سی؟ کہ اس میں جنس ادنیٰ فرد کو متناول ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے اطلاق کے وقت، اور کل جنس کا یعنی کل فرد کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ بات نکلی کہاں سے تھی؟ یہ ضابطہ نکلا کہاں سے تھا؟ یہ ضابطہ تو اپنی جگہ مستقل ہے، مگر اس ضابطہ کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت کہاں سے پیش آئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ یہاں سے بتایا گیا کہ امر مختصر ہے طلب فعل بالمصدر سے۔ مثلاً اضرب مختصر ہے کس سے؟ افعل فعل الضرب سے، اور ضرب یہ اس میں جنس ہے۔ ضرب کیا ہے؟ یہ بات پیچھے گزر چکی، اس لیے اس کی پوری تفصیل میں نہیں جانتا ہوں۔ ضرب اس میں جنس ہے، اور اب یہ ضابطہ کہ اس میں جنس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مطلق ہو تو بات سمجھ رہے ہیں، شامل ہوتا ہے کس کو؟ ادنیٰ فرد کو، سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم فرد کو شامل ہوتا ہے، اور احتمال رکھتا ہے کس کا؟ کل جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ تو ابھی بات سمجھ میں آئی کہ یہ ضابطہ کہاں سے نکل کر کے آیا۔ یہ ضابطہ تو مستقل ہے، مگر اس موقع پر جو یہ ضابطہ آیا، کس بنا پر، کہاں سے نکل کر کے، کس وجہ سے اس ضابطہ کو ہمیں بیان کرنا پڑا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو بہرحال ضابطہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں جنس کا حال یہ ہے کہ ادنیٰ فرد کو شامل ہوتا ہے، اور کل فرد کا کیا رکھتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے قسم کھائی، کیا قسم کھائی؟ کہ میں پانی نہیں پیوں گا، لا اشرب الماء، تو ماء یہاں پر اس میں جنس ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک قطرہ پانی پینے سے بھی وہ خانس ہو جائے گا، کیونکہ ایک قطرہ پانی کا ادنیٰ فرد ہے۔ تو ایک قطرہ پانی بھی اگر وہ پی لیا تو قسم کھانے والا خانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ماء اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس ادنیٰ فرد کو شامل ہوتا ہے۔ ہاں، کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے، کل جنس کا بھی احتمال رکھتا، تو اگر قسم کھانے والے نے اس بات کی نیت کی تھی لا اشرب الماء سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لا اشرب الماء سے اس بات کی نیت کی تھی کہ تمام پانی یعنی پوری دنیا کے سارے پانی کو میں نہیں پیوں گا، اگر اس بات کی نیت کی تھی تو یہ نیت بھی اس کی صحیح ہوگی، کیونکہ اس میں جنس کل جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں 1-2 گلاس اور 2-4 بالٹی پانی پینے سے، بکیٹ پانی پینے سے وہ خانس نہیں ہوگا۔ اتنی سی بات تو ہو گئی، اتنا دیکھو۔ اسی بنا پر ہم قائل ہوئے ہیں، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ پانی نہیں پیے گا تو قسم کھانے والا خانس ہو جائے گا ایک قطرہ پانی پینے سے، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ نَوَى بِهِ، اور اگر اس نے اپنے اس قول سے نیت کی تھی، کس کی نیت کی؟ جمیع میاہ العالم، عالم کے تمام پانی کی
کہ پورے عالم کا پانی نہیں پیوں گا، صحت نیت ہو، اس کی نیت صحیح ہے، کیونکہ ما اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کل جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ وَلِہَٰذَا قُلْنَا، اور اسی وجہ سے ہم اس بات کے بھی قائل ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ بات تو ہے ہی جو بیان کر چکے، مگر وہ بات جہاں سے نکلی تھی اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ وہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ امر تکرار کو نہ چاہتا ہے اور نہ ہی، تکرار کا مطلب فعل کے تکرار، امر نہ تکرار فعل کو چاہتا ہے اور نہ ہی تکرار فعل کا احتمال رکھتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ ایسا کیوں ہے کہ تکرار کو چاہتا بھی نہیں ہے، تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا؟ تو اس کی وجہ پیچھے بتائی گئی، اس لیے کہ یہ مختصر ہے اس سے، اور جس سے مختصر ہے، شارٹ میں اشارے میں لے رہا ہوں، وہ مصدر ہے، اور مصدر اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس ادنا فرد پر واقع ہوتا ہے اور کل کا احتمال رکھتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس سے بنا ہے امر، جس سے بنا ہے اس کے اندر تکرار نہیں ہے تو خود امر میں بھی تکرار نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ خود تکرار کو نہیں چاہتا، وہ خود تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، تو امر بھی تکرار کا مقتضی نہیں ہوگا اور امر بھی تکرار کا محتمل نہیں ہوگا۔ وَلِہَٰذَا قُلْنَا، اور اس وجہ سے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا ہے اور تکرار کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ دونوں بات میچ کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم قائل ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں، کس میں کہتے ہیں؟ اذا قال لہا، ذرا دھیان سے سنو، جب مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اذا قال، جب اس نے اس سے کہا، یعنی مرد نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کہا؟ طلقی نفسک، کیا معنی ہوا اس کا؟ اپنے آپ کو طلاق دے دو۔ تو اب طلقی فعل امر ہے اور امر کا حال یہ ہے کہ یہ تکرار کو نہیں چاہتا، تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا، تو اب اس کا یہ قول واقع ہوگا کس پر؟ ایک طلاق پر۔ کس پر واقع ہوگا؟ ایک طلاق پر۔ چنانچہ عورت کو ایک طلاق دینے کا حق ہوگا، تو ایک طلاق دے گی تو ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر اپنے آپ کو دو طلاق اس اختیار دینے کی وجہ سے عورت دے لے تو دو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ وہی ہے کہ امر تکرار کو نہیں چاہتا۔ بات سمجھ رہے؟ ہاں، اتنی سی بات ہے۔ دو کی اگر اس نے نیت کی تو نیت صحیح نہیں، تین کی اگر اس نے تین طلاق دے دیا عورت نے تو تین طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ مرد نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا طلقی نفس کے، اور عورت نے اپنے آپ کو تین طلاق دے دیا، تو یہ تین طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو بھی سکتی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جواب کیا؟ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ یہ کس طور پر؟ کہ مرد نے جب طلاق کا اختیار دیا اپنی بیوی کو، اس وقت اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تو تین طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ اس لیے کہ مصدر جس سے مختصر ہے طلاق، وہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس اطلاق کے وقت ادنا فرد، ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، اور نیت کے وقت، نیت کا مطلب یہ کہ احتمال رکھتا ہے کل جنس کا، اور طلاق کی کل جنس کیا ہے؟ تین ہے۔ دوسرے لفظ میں بولو، طلاق کا ایک ادنا فرد ہے وہ ایک طلاق ہے، اور طلاق کا ایک اعلیٰ فرد ہے وہ تین طلاق ہے۔ تو تین طلاق اور ایک طلاق یہ تو فرد ہے، طلاق کے دو ہی فرد ہیں، ایک ادنا وہ ایک طلاق ہے، ایک اعلیٰ وہ تین طلاق ہے۔ تو تین طلاق اور ایک طلاق فرد ہے، دو طلاق یہ فرد نہیں، نہ ادنا فرد ہے نہ اعلیٰ فرد ہے۔ تو اگر شوہر نے نیت کی تین طلاق کی تو نیت کے وقت تین طلاق واقع ہو جائے گی۔
اور اگر اس نے 3 کی نیت نہیں کی تو 3 طلاق واقع نہیں ہوگی، واقع ہوگی صرف ایک۔ اتنی سی بات سمجھ گئے؟ کیوں؟ وجہ وہی ہے جو تم سن چکے ہو، سمجھ رہے ہو کہ امر مختصر ہے فلاں سے، اور جس سے مختصر ہے وہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس ایک فرد پر واقع ہوتا ہے، ادنا فرد جو بول رہا ہوں، ایک فرد پر واقع ہوتا ہے، اور مجموعے کل فرد کل جنس کا احتمال رکھتا ہے۔ اس لیے اس قول سے ایک طلاق واقع ہوگی، اور نیت کی صورت میں 3 طلاق واقع ہوگی، اور نیت نہیں ہو تو 3 طلاق واقع نہیں۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اسی ضابطہ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اذا قال لہا، جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفس کے، اپنے آپ کو طلاق دے لو، فقالت، اس کے جواب میں بیوی بولی طلقت اے طلقت نفسی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دے دی، یقع الواحدہ، تو ایک طلاق پڑے گی۔ کتنی پڑے گی؟ ایک طلاق پڑے گی۔ ولو نوى الثلاث، اور اگر شوہر نے اپنے اس قول سے طلقی نفسکے سے 3 طلاق کی نیت کی، صحت نیت ہو، تو شوہر کی نیت صحیح ہے۔ پوری بات سمجھ چکے؟ وَكَذَلِكَ، ایک دوسری مثال، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِآخَرَ طَلِّقْهَا يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، بالکل اسی طرح سے، اس لیے یہاں کوئی الگ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے، یعنی اس قسم کی طرح سے جو قسم کھانے والے نے قسم کھائی تھی کہ میں پانی نہیں پیوں گا، اسی کے مانند لو قال لآخر، اگر شوہر نے کسی آدمی سے کہا، شوہر نے کسی آدمی سے کہا، یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ شوہر نے کسی آدمی سے کہا، کیا کہا؟ طلقھا، اس کو یعنی میری بیوی کو طلاق دے دو، سمجھ رہے ہو؟ تو شوہر نے کسی آدمی سے کیا کہا؟ میری بیوی کو طلاق دے دو، یتناول الواحدہ، تو یہ ایک طلاق دینے کو متناول ہوگا، اس کا یہ قول کس کو؟ ایک طلاق دینے کو متناول ہوگا۔ تو یہ دوسرا شخص اس کی بیوی کو ایک طلاق دے گا تو ایک طلاق واقع ہوگی، لیکن 2 دیا تو بالکل واقع نہیں ہوگی، 3 دیا تو ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ تفصیل وہی ہے جو پیچھے دیکھ چکے ہو۔ کہتے ہیں یتناول الواحدہ، تو اس کا یہ قول، اس کا یہ قول کون سا قول؟ کون سا قول؟ طلقھا، ٹھیک ہے، اس کا یہ قول ایک طلاق کو متناول ہوگا اطلاق کے وقت۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولو نوى الثلاث، اور اگر شوہر نے اپنے اس قول سے 3 کی نیت کی، صحت نیت ہو، تو اس کی نیت صحیح ہے۔ نیت صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے سن چکے کہ پھر 3 کی اگر اس نے نیت کی اور اگلے شخص نے اس کی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ اس کی وجہ سن چکے کہ ایک طلاق تو طلاق کا ادنا فرد ہے، اور 3 طلاق اعلیٰ فرد ہے، کل فرد ہے، سمجھ رہے ہو؟ ولو نوى السنتین، اور اگر شوہر نے اپنے اسی قول سے 2 طلاق کی نیت کی ہو تو 2 طلاق واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی، 2 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہ ادنا جنس ہے اور نہ اعلیٰ جنس ہے، نہ ادنا فرد ہے نہ اعلیٰ فرد ہے، بلکہ 2 تو عدد محض ہے۔ 2 کیا ہے؟ عدد محض۔ ولو نوى الثنتین، اور اگر 2 طلاق کی اس نے نیت کی، لا یصح ہو، تو یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ جب نیت صحیح نہیں ہے تو 2 طلاق واقع بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، بات سمجھ رہے؟ اب ایک سوال، کیا کسی صورت میں 2 طلاق واقع نہیں ہو سکتی؟ کہہ رہے ہیں ہاں، ایک صورت میں ہو سکتی ہے، ایک صورت میں ہو سکتی۔ وہ صورت کیا ہے؟ کہ عورت باندھی ہو،
جی ہاں عورت باندھی ہے یہ بات کہاں سے نکل رہی سنو، باندھی پر اس کے شوہر کو 2 طلاق کی ملکیت ہوتی، 2 طلاق سے ہی وہ نکاح سے باہر ہو جاتی، سمجھ رہے ہو؟ جی اور آزاد پر شوہر کو کتنے طلاق کی ملکیت ہوتی ہے؟ 3۔ تو 3 طلاق سے جو ہے آزاد عورت نکاح سے باہر ہوتی، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ باندھی کے حق میں 2 ہی طلاق کل طلاق ہے، تو یہاں پر باندھی کے معاملے میں ادنا فرد 1 طلاق ہے اور اعلیٰ فرد کیا ہے؟ 2 طلاق ہے۔ تو عورت اگر باندھی ہے اور اس وقت 2 طلاق کی نیت کی تو 2 طلاق واقع ہو جائے گی، مگر اس وجہ سے نہیں کہ عدد ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ کل جنس ہے، اس وجہ سے کہ وہ اعلیٰ فرد ہے، کیونکہ یہاں پر 2 ہی فرد ہے، 1 طلاق اور 2 طلاق، 1 ادنا ہے اور 2 اعلیٰ ہے۔ تو بات سمجھ گئے؟ تو اگر شوہر نے کسی کو کہا تھا کہ طلقھا یعنی میری بیوی کو طلاق دے دو، بات سمجھ رہے کہ نہیں، اور دوسرے نے 1 طلاق دی تو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اور 3 طلاق دی تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی اس وقت جب کہ 3 کی نیت کی ہو، بات سمجھ رہے ہیں۔ مگر 3 کی جگہ اگر شوہر نے 2 کی نیت کی تو 2 طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ 2 طلاق نہ ادنا فرد ہے نہ اعلیٰ فرد ہے، بس میں نہ ادنا جنس ہے نہ اعلیٰ جنس ہے، سمجھ میں بات آ رہی؟ ہاں، صرف ایک صورت میں 2 طلاق ہو سکتی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ عورت کیا ہو؟ باندھی ہو۔ اگر 2 کی نیت کی تو درست نہیں ہے، مگر جب کہ منکوحہ باندھی ہو، منکوحہ کیا ہو؟ یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دماغ قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ 2 کی نیت باندھی کے حق میں یہ کل جنس کی نیت ہے، بات سمجھ گئے؟ کل جنس کی نیت ہے۔ ایک مثال اور، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ، اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا، آقا نے اپنے غلام سے کہا تزوج، تو نکاح کر لے، امر ہے کہ نہیں؟ یقع علی تزوج امرأۃ واحدہ، تو آقا کا یہ قول ایک عورت سے نکاح کرنے پر واقع ہوگا، سمجھ رہے؟ وَلَوْ نَوَى السِّنَتَيْنِ صَحَّتْ نِيَتُهُ، اگر 2 کی نیت کی، 2 عورت سے نکاح کی نیت کی تو یہ نیت بھی صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کل جنس ہے۔ کل جنس کیوں ہے؟ آزاد تو 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، مگر غلام کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے؟ 2 عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو 1 عورت ادنا جنس ہے اور 2 عورت کل جنس ہے، بس میں تو یہ غلام کے حق میں تو ٹھیک ہے، لیکن آزاد کے حق میں یہ بات نہیں چلے گی۔ وَلَوْ نَوَى السِّنَتَيْنِ، اور اگر آقا نے 2 عورت سے نکاح کی نیت کی، صحت نیت ہو، تو اس کی نیت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ، اس لیے کہ وہ یعنی 2 عورتوں سے نکاح یہ کل جنس ہے غلام کے حق میں۔